الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے. آپ علیہ السلام پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں. دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں. تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں. جب خطبہ مکمل ہو گیا، رسول مکرم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آج آپ نے جو عمل کیا ہے یہ عمل آپ کا خلاف معمول ہے، عادت سے ہٹ کر ہے. آپ نے اس سے قبل اس طرح کا عمل نہیں کیا. یہاں سے ایک چیز تو جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علم کے بڑے حریص تھے، اور جب بھی کوئی ایسا عمل دیکھ لیتے جو آپ نے نہ کیا ہو، آپ علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت کیا کرتے تھے، اس کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو بنیادی مقصد تھا
وہ عمل تھا، صرف معلومات اکٹھا کرنا نہیں تھی کہ علم حاصل کر لیا جائے، اصل وہ عمل کرنا چاہتے تھے کہ آخر یہ آپ نے عمل کیوں کیا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں کچھ بد دعائیں کر رہا ہوں، تو آپ نے اس پر آمین کہنا ہے۔ تو انہوں نے جو بد دعائیں کی ان میں سے ایک بد دعا کے متعلق آج کے جمعے میں آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بد دعا کیا تھی کہ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ ان کے مقام اور مرتبے کو آپ اس طرح بھی جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنا پیغام انبیاء اور رسل کی طرف پہنچانا چاہا، اس کے لیے انتخاب جبریل امین علیہ السلام کا کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر یہی جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور ان کی حیثیت آسمانوں میں کیا ہے؟ مطاع ثم امین، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، امانت دار ہیں، قوت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا مقام مرتبہ ان کو دیا، اور وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سردار، تمام اولاد آدم کا سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنے پر کسی بھی اہل ایمان کو، کسی بھی مومن کو شک نہیں ہو سکتا۔ بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین کہنے والا تمام اولاد آدم کا سردار ہے۔ دونوں کے مقام آپ کے سامنے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کے مقام، آپ کے فضائل بھی آپ کے سامنے، جبریل امین علیہ السلام کا بھی مقام آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا اس بد دعا کی قبولیت کے اندر انسان کو کبھی بھی شک نہیں ہونا چاہیے؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ بد دعا جو جبریل امین علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور آپ نے کیا بد دعا کی کہ من ادرک رمضان، کہ جو بندہ رمضان المبارک کو پالے، ثم انسلخ، پھر رمضان المبارک گزر جائے، چلا جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن یہ انسان جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک آیا اور اس نے رمضان المبارک کے ایام کو بھی پایا، راتوں کو بھی پایا، اوقات اس کو ملے، رمضان المبارک ختم ہو گیا، فلم یغفر لہ، لیکن یہ اتنا بدبخت، اتنا بد نصیب رہا کہ یہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اپنی معافی نہیں کروا سکا، رب سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، مغفرت کا پروانہ اللہ رب العالمین سے نہیں لے سکا۔ فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بعدن، دوری ہو، ہلاکت ہو، جہنم کی وادی ہو، وہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے کہ رمضان المبارک آئے اور اس کے بعد وہ رمضان المبارک کے ایام کو گزارنے کے بعد وہ بندہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، اور رسول مکرم علیہ السلام نے آمین کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو واقعی اپنی رحمت سے دور کر دے کہ جو اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے آزادیوں والا مہینہ، جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مزین کیا، خوبصورت بنایا، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین جو مجھے اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں، رب کی اطاعت سے دور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا، باندھ دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا، جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، جنت کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھول دیے۔ اور منادی لگانے والا ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ،
اور زیادہ آگے جا، جو تو عام دنوں کے اندر جو نیکیاں کرتا تھا، جس طرح تیری نیکی ہوتی تھی، اب وہ نیکی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر فرق آنا چاہیے۔ اقبل، آگے نکل تو اور ایسا مقابلہ کر، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف تم نے دوڑ لگانی ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اپنا یہ ہدف بنا کر آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اپنے رب کی جنت کے حصول کے لیے۔ لیکن انسان وہ خیر کے لیے آگے نہ جائے، اور جو شر کا متلاشی ہے اس کو کیا کہا؟ اکثر، اب تو باز آ جا، اب تجھے گمراہ کرنے والا کون ہے؟ پہلے تو ڈال دیتا ہے کہ شیطان مجھے برگلا دیتا ہے، شیطان مجھے اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اب تو اللہ نے شیطان باندھ دیے ہیں، اور شیطان عام بھی نہیں، مردۃ الجن، جو سرکش، انتہائی سرکش، ان کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتے۔ یعنی جو میرا عذر، میرا بہانہ ہے کہ مجھے سرکش شیاطین گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ان کو باندھ دیا ہے، ان کو میں نے جکڑ دیا ہے۔ وہ اب موجود نہیں ہے تیرے اندر، تیرے پاس نہیں ہے کہ تجھے گمراہ کرے۔ تو نماز کی طرف جانا چاہے وہ تجھے روک دے، تو روزہ رکھنا چاہے وہ تجھے روزے سے روک دے، تو قرآن کی تلاوت کرنا چاہے وہ تجھے تلاوت سے روک دے، تو ذکر و اذکار کرنا چاہے وہ تجھے ذکر و اذکار سے روک دے۔ نہیں، اب تیرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ساری رکاوٹیں میں نے ہٹا دی، دور کر دی ہیں۔ لیکن انسان ان ایام، ان بابرکت ایام سے استفادہ نہ کرے، فائدہ حاصل نہ کرے، اپنی مغفرت، اپنی بخشش وہ انسان نہ کروا سکے، تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ہدف ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک اللہ نے مجھے ایک بار پھر زندگی میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بابرکت ایام عطا کر دیے۔ آپ اپنی صفوں کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں نظر دوڑا کر دیکھیے، اپنی محافل مجالس میں ذرا دیکھیے، جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے آج نہیں، آج وہ یہاں پر نہیں، میری صف میں نہیں ہے، میرے ساتھ موجود نہیں ہے، میرے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، وہ میرے ساتھ کام کیا کرتے تھے، آج وہ موجود نہیں، پچھلے رمضان میں تھے۔ تو یہ چیز انسان کو رمضان المبارک اس انداز کے اندر گزارنا چاہیے کہ یہ میرا الوداعی رمضان ہو، آخری رمضان ہو۔ یہ لمحات جو اللہ نے مجھے دے دیے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا ابھی تقسیم نہ کریں، جمعے کے دوران یہ کام نہیں کرتے ہیں، جمعے کے بعد کریں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کو انسان غنیمت سمجھ لے، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت انسان سمجھ لے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں جوانی دی ہے، اللہ نے ہمیں جو صحت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں عافیت کے ایام دیے ہیں، ان کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ مہینہ جو اللہ نے ہمیں دے دیا دوبارہ، میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم اس نعمت کی قدر جانیں، ان لمحات کو اگر ہم سمجھتے ہوں، ان لمحات کی اہمیت کو اگر ہم جانتے ہوں۔ عام دنوں کے اندر فرشتے کو اللہ تعالیٰ مصروف نہیں کرتے، لیکن یہ دن ایسے ہیں اللہ رب العالمین، صبح ہم روزہ شروع کرتے ہیں، شام تک فرشتے کو اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، اس بندے کے لیے دعا کر۔ فرشتے مسلسل دعائیں کرتے ہیں روزے دار کے لیے۔ اللہ رب العالمین یہ موقع عام دنوں میں نہیں دیتا مجھے اور آپ کو، صبح ہم شروع ہوں اور شام تک ہمارے پاس وقت ہے، جو اللہ سے مانگنا چاہیں، جو مانگیں رب العالمین عطا کرتے۔ دعوت الصائم لا ترد، اللہ کہتے ہیں پکار میں رد نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، بندے کو میں ناکام نامراد نہیں لوٹاتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب میرے قریب آ چکا ہے۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، اگر اب بھی میں رب کو نہ پکاروں،
رب سے دعائیں نہ کروں، رب سے معافیاں نہ مانگوں، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے طلب نہ کروں، اپنی معافی نہ کروا سکوں. اور معافی صرف مانگنی ہی نہیں ہے بلکہ وہ اعمال بھی کرنے ہیں جن سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. پچھلا رمضان اگر ہم نے زندگی میں پایا، یہ رمضان بھی آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ رب العالمین انسان کے سارے گناہ مٹاتے تھے. شرط کیا ہے؟ کبائر سے بچے، کبیرہ گناہ سے انسان اجتناب کرے. تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے، اپنے سامنے یہ مقصد رکھنا چاہیے کہ میری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت. اور پھر ان ایام کے اندر اگر میں اس مقصد سے اور زیادہ پیچھے ہو جاؤں، اور زیادہ غفلت کروں، آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں اس ماہ مبارک کے اندر بھی نماز با جماعت نہیں ملتی ان کو، آج بھی با جماعت نماز نہیں پڑھ پا رہے، مساجد کا رخ نہیں کر سکتے، فجر کی سحری کرتے ہیں، سحری کر کے وہیں پر نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق اللہ نہیں دے رہا. میں سمجھتا ہوں شاید کہ میں نے اپنے 10 سے 15-20 منٹ بچا لیے، جا کے 20 منٹ کے بعد میں نے نماز پڑھنی، اس کے بعد پھر گھر پر آؤں گا، میرا آدھا گھنٹہ بچ گیا. کبھی ہم اس کو دوسرے زاویے میں ملا کر سوچا کریں کہ کیا اللہ نے تو مجھے دور نہیں کر دیا؟ کیا رب نے میرا اس ماہ مبارک میں بھی، رمضان کے مہینے میں بھی مسجد میں آنا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو قبول نہیں ہے کہ بندہ جائے، یہ قدم اٹھائے، وضو کر کے جائے گا، ہر قدم کے اوپر میں اس کے گناہ مٹاؤں گا، اس کے درجات کو بلند کروں گا، جائے گا نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے، نماز کے بعد بیٹھے گا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے. کیا میں سوچتا نہیں ہوں ان دنوں کو؟ کیا ان لمحات کو میں اس انداز کے اندر نہیں لا کر اپنی زندگی میں سوچتا؟ اگر ان دنوں کے اندر بھی میری وہی روٹین، وہی نماز کھڑی ہو، پھر میں مسجد کے اندر آؤں، وہی میری کیفیت، میری 2-4 رکعتیں نکل جائیں، آخری تشہد کے اندر میں ملوں، اگر میں نماز با جماعت ادا نہ کر سکوں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ پڑھ سکوں تو میرے بھائیوں پھر مجھے اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، کیوں نہیں میں پہنچ رہا. اور پھر دوسری بات، بہت سے ایسے لوگ ہیں عام دنوں میں بھی نماز کی فکر نہیں، اس میں بھی فکر نہیں، روزہ رکھیں گے. یاد رکھیے ایسے روزے کی اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے. روزہ اسلام کا رکن ہے تو نماز بھی اسلام کا رکن ہے، اور روزہ سے پہلے اسلام کا جو رکن ہے وہ نماز ہے. آپ پہلے رکن کو ادا نہیں کر رہے، بعد والے کو کیسے ادا کر رہے؟ آپ کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. کوئی بھوکا نہ رہے، پھر پیاسے نہ رہے، چھوڑ دیں یہ صبح سحری کھانا، پھر شام کو افطاری کے اندر بیٹھنا، پورا دن بھوکے پیاسے کو برداشت کرنا، اگر نماز نہیں پڑھنی، نماز کے اندر اسی طرح کی سستی رکھنی، دل چاہا پڑھ لی، دل چاہا نہیں پڑھی. نہیں، ہمیں اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور انسانوں کو، جنوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، میں عبادات کے اندر کتنا آگے جا رہا ہوں. ابھی دوسرا رمضان ہے نا، میں اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں، خود دیکھیں کہ میں نے قرآن مجید کتنا حصہ پڑھ لیا ہے. ہمارے اسلاف اٹھا کر دیکھیے ان کی سیرت کو، ان کی زندگیوں کو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری رات میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے 2 رکعتوں کے اندر قرآن مجید مکمل کیا. اللہ برکتیں بھی ڈالتا ہے ان کے وقتوں کے اندر، جو بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. ہم تو اسی بحث میں لگ جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا، اتنے گھنٹوں میں کیسے قرآن پڑھا جائے گا. میرے بھائیوں، جب اللہ کے لیے بندہ عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کے وقت کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. اور امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر یہاں پر یہ بات، ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور علماء مسئلہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرنا. مسئلہ یہی ہے
لیکن کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اندر اگر بندہ اس معمول سے ہٹ کر پڑھتا ہے، جیسا کہ یہ رمضان المبارک کے ایام ہے، اگر صبح بندہ قرآن ایک ختم کر رہا ہے، شام کو ایک ختم کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری 40 قرآن پڑھتے تھے۔ حدیث کے ناقل بھی وہی ہے، حدیث کو صحیح بخاری کے اندر نقل کرنے والے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، معنی بھی جانتے ہیں، مفہوم بھی جانتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے، یہ عام حالات کے اندر، مخصوص ایام کے اندر نہیں۔ جو مخصوص ایام آتے ہیں، جیسا ذی الحج کے ایام آ جاتے ہیں، آپ قرآن مجید روزانہ پڑھیں، کوئی اللہ رب العالمین اس کے اوپر گرفت نہیں کرے۔ کتنے محدثین، کتنے علماء اسلاف ہمارے ایسے موجود ہیں، وہ اپنی ساری مجلسوں کو ختم کر دیا کرتے تھے، کچھ نہیں، صرف قرآن کے ساتھ تعلق، ساری فقہ کی مجالس ختم، سارے مسائل کی ختم، احادیث والی مجالس ختم، صرف قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، قرآن کے ساتھ۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کا دور کروانے کون آیا کرتا تھا؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اگر یہ اتنا اہم نہیں ہوتا قرآن پڑھنا، اللہ اس کو اس مہینے بھی نازل نہ کرتے۔ اگر قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اتنا زیادہ ضروری نہ ہوتا، اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو اس ماہ مبارک میں نہ اتارتے۔ جبریل آئے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہونی تھی اس سال 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کا دور سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق قائم ہو چکا ہے، عبادات کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے، روزانہ کتنا بڑا پیکج عام دنوں کے اندر۔ اور پھر اس کے اندر یاد رکھیے، اگرچہ وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن کچھ اور روایات کو ملا کر مفہوم اس کا درست ہے کہ اللہ رب العالمین ان مہینوں کے اندر، اس مہینے کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اجر و ثواب اس کا اللہ رب العالمین زیادہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اخلاص پر جتنا بندے کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اجر اتنا اللہ رب العالمین اس کو بڑھا کر دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ روزہ جو میں اور آپ رکھتے ہیں، یہ اجر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھی لکھنے کا حکم نہیں دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ یہی ایک بہانہ بندے کے لیے تلاش کرے معافی کا، کہ یہ بندہ، اس نے میری وجہ سے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑا تھا، اس نے شہوات کو چھوڑا تھا، اس نے خواہش نفس کو چھوڑا تھا، یہ بندہ میری اتنی اطاعت کرنے والا، اتنی بات ماننے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ بندے کے جو نمبر کم ہو، یوں سمجھ لیجئے پاس ہونے کے اندر، شاید اللہ تعالیٰ یہی روزے کی وجہ سے وہ نمبر انسان کے پورے کر کے جنت میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین سے کون سوال کرنے والا، کون پوچھنے والا کہ تو نے اس کو زیادہ نمبر کیوں دیے، اس کو اجر ثواب زیادہ کیوں، اس کو کم کیوں دیا؟ رب العالمین تو انسان کے بہانے تلاش کرتا ہے، صرف آئے صحیح انسان۔ وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، 100 قتل کر کے صرف علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کی نیت سے نکل رہا ہے، ابھی اپنی بستی کے اندر ہی موجود ہے، اس بستی میں بھی نہیں پہنچا۔ لیکن اللہ رب العالمین کس طرح جب بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، وہی زمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سکڑ جا، اور اس کو کہتے ہیں پھیل جا۔ کون ہے اللہ سے پوچھنے والا کہ اللہ تو نے کیسے بندے کو معاف کر دیا؟ ولا ابالی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے اگر تیرے گناہ یہ آسمان اور زمین کے خلا کتنے، اس خلا کو کوئی جانتا ہے، پہچانتا ہے، اتنے گناہ ہوں گے؟ فرمایا اگر اتنے بھی گناہ انسان تیرے موجود ہیں اور شرک موجود نہ ہو، شرک اس کے اندر موجود نہ ہو، میں معاف کر دوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیوں معاف کر دیا۔ اور اگر اتنی نیکیاں ہیں، شرک ہے، پکڑ لوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، ملامت نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے سوال کر لے گا۔
تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے دیا، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ ایام دے دیے۔ ان لمحات کو ضائع نہ کریں، جتنا ممکن ہو سکے ان لمحات سے فائدہ حاصل کر لیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی صورت کے اندر، ذکر و اذکار کی صورت کے اندر، عبادات نوافل کی صورت کے اندر، دیگر جو اسلامی احکامات ہیں اس کے مطابق اپنے ان ایام کو گزاریں۔ چھوڑ دیجئے یہ کھیل تماشے والی زندگی کو، یہ کھیل تماشے بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کھیل تماشا، سونا یا پھر فضولیات کے اندر، گپوں کے اندر وقت کو صرف کرتے رہنا نہیں، یہ اس کے لیے ہمارے پاس زندگی کے اندر اگر اللہ نے رکھا رمضان کے بعد ایام موجود ہیں، وہاں پر ہم یہ کام کر لیں، لیکن ان ایام کو ان چیزوں کے اندر، فضولیات کے اندر نہ گزاریں۔ اور اس کی قدر میں نے جیسا کہ پہلے دن آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر آپ نے ان ایام کی قدر پوچھنی ہے تو مردوں سے جا کے پوچھیں۔ مردے کی صرف تمنا یہی ہے کہ مجھے ماہ مبارک رمضان مل جائے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جان چکے تھے۔ اور پھر اسلاف کی اگر ہم اقوال کو پڑھتے ہیں، وہ یہاں پہنچنے کے لیے اللہ سے 6 مہینے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا پھر اس میں جو انہوں نے عبادت کی اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، اور وہ ساری مصروفیات کیوں ترک کرتے تھے؟ اب بتائیں نا، درس حدیث کوئی چھوٹا تو نہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ درس حدیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنے درس کو بند کر دیا کرتے تھے اور قرآن کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے ایام کو اور راتوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ جتنا یاد رکھیں، سب سے افضل ترین جو عمل ہے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، کتنے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، پھر کتنی نیکیاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ اور اگر میں 3 دن میں ہی قرآن مجید کو ختم کروں تو آپ لگا لیں کتنے قرآن آپ پڑھیں گے۔ لیکن اب وہ مقابلے جو پہلے ہمارے چلا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے کہ جی میں نے 2 قرآن پڑھ لیے، میں نے 6 پڑھ لیے، میں نے 8 پڑھ لیے، اب تو افسوس ہے پورا رمضان گزر جاتا ہے، ایک قرآن بھی نہیں ہو پاتا۔ پورا رمضان گزر جاتا ہے، ایک قرآن نہیں ہم پڑھ سکتے۔ ہمیں ایک دوسرے سے اس چیز کے اندر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے۔ اپنے ایام کو بابرکت بنانے کے لیے اسلامی جو احکامات ہیں اس کو مد نظر رکھیے، اپنے اوقات کی نظام اوقات بنائیے، اپنی ترتیب رکھیے۔ مصروفیات بھی ظاہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی، اس کو بھی سامنے رکھے، اور جو فارغ اوقات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دین کے اندر لگائیے، اللہ کی عبادت کے اندر لگائیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بددعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے رخصت کرے، اس دنیا سے ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ماہ مبارک سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے تو ہمیں جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ نے نصیب کر رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے جو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے۔ رب العالمین ہماری روزوں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، عافیت والی زندگی دے، شفا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سستیوں، کاہلیوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام سے اور ان راتوں سے مستفید ہو سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو، جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، تیری وحدانیت کی گواہی دیتے تھے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ کہ اللہ جتنے بھی پریشان ہیں مسلمان، ان کی پریشانی اور ان کی تکالیف کو دور فرما۔ جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو حاجات، نیک تمنائیں، نیک آرزویں، ہماری نیک خواہشات ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس خواہشات، اس ان تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں ماہ مبارک سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اور دوسروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا، پوچھا کہ میں اکثر دیکھتی ہوں آپ اللہ سے مانگتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں مانگتے، کبھی کس کے لیے مانگ رہے ہیں کبھی کسی کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے آپ کبھی بھی نہیں مانگتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں آپ کو سنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، آپ تو لوگوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کہا کہ میں اپنے لیے اس لیے نہیں مانگتا کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور جب میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِهِ، کہ اللہ اس کی اس دعا کو قبول کر اور اس کو بھی اسی طرح دے دے جس طرح یہ اپنے بھائیوں کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں دعا کا یہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی مانگتا ہے، اپنی حاجات اپنی ضروریات ہمیں ہر ایک کو پتہ ہے، تو اپنے لیے مانگنے کے بجائے اپنے بھائیوں کے لیے مانگیں، اپنی ماؤں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے مانگیں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں، فرشتہ آپ کے لیے وہ خود دعا کرے گا۔ تو اس چیز کو دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور خصوصاً جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو 5-10 منٹ پہلے فارغ کر لیں، بالکل خواتین بھی خاص طور پر چھوڑ دیں، باقی کام جتنا جو پکنا تھا پک گیا اس کو چھوڑ دیں، اب بیٹھ جائیں دسترخوان پر، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ اور اس دعا کے وقت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، اور فرشتے انسان کی اس دعا کے وقت سے جب یہ بندہ اس وقت مانگ رہا ہوتا ہے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین سے طلب کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دعا کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو سب کو یاد رکھیں، ہر مسلمان کو یاد رکھیں، اور یہ لازم نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی میں نیک نہیں ہوں، میں نیک لوگوں کے لیے کیسے دعا کروں، نہیں جی۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اپنی دعا میں مجھے نہ بلانا، حالانکہ مرتبے میں آپ بڑے ہیں، لیکن اسلوب کیا ہے کہ آپ بھلے مرتبے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھیں، لیکن دوسرا بندہ بھلے آپ اس کو اعلیٰ افضل سمجھیں، وہ دعا کا محتاج ہے، آپ جس طرح محتاج ہیں وہ بھی آپ کی دعا کا محتاج ہے۔ تو اس لیے دعا کا بھی کثرت کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔